الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يفلح نبي ولا رسولهم بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتزاء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن. وقال عليه السلام: الصلاة عماد الدين، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت پہ ہے وہ بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کے صدقے ہی اس کو سجایا گیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے کو ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو جو واقعہ رونما ہوا، شب معراج جسے کہا جاتا ہے، اس حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت میں جو تحائف دیے گئے امت کو اور نبی نے جو تحائف امت تک پہنچائے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج 27 رجب المرجب ہے۔ آج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلی سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی گئی اور تحفے اور تحائف سے نوازا گیا۔ اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے کہ جو 27 رجب کی رات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا، بعض علماء کے نزدیک 27 کو نہیں بلایا بلکہ رمضان المبارک کی کسی تاریخ کو بلایا تھا۔ پھر بعض علماء کے نزدیک رجب کے پہلے ہفتے میں، اس حوالے سے ایک عالم کا قول یہ بھی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلی پہ بلایا گیا اور معراج ان کو نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ کسی کی معراج آرے کے نیچے ہوئی، کسی کی معراج کنویں میں ہوئی، کسی کی معراج طور سینا پہ ہوئی، کسی کی معراج مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوئی، کسی کی معراج پھانسی پہ لٹکنے کے لیے ہوئی، لیکن اللہ نے جو اپنے نبی کو معراج کروائی وہ عرش معلی کی سیر کروائی اور 3 تحفے دیے۔ آج تک سنتے رہے، تحفے تحائف ملتے رہے شب معراج پر، لیکن 3 تحائف دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، کیا تحفہ دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں۔ اس حوالے سے پچھلے جمعے کو میں نے بیان کر دیا تھا۔ دوسرا تحفہ بتایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل، یہ جو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ تیسرا تحفہ یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، جا کے اپنی امت کو بتا دو، جو شخص قیامت کے دن اس حالت میں میرے پاس آیا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دوں۔ تیسرا تحفہ یہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 تحفے تو بہت اچھے مل گئے آپ کو، نماز کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سامنے بٹھا کے فرمایا کہ السلام علیکہ، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دنیا کا یہ معمول ہے کہ اگر ایک بھائی کسی بڑے دفتر میں کسی بڑے آدمی کے پاس چلا جائے، چھوٹے بھائی نے اس کو کوئی کام بتایا ہو کہ بھائی آپ جا رہے ہو، یا آپ والد صاحب، ابو، یا جو بھی آپ جا رہے ہو، میرا یہ کام بھی کر دینا کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب یہ بڑا بھائی اس بڑے آدمی وزیر کے گھر پہنچے گا تو جا کے پہلے اپنا کام کروائے گا، بعد میں چھوٹے بھائی کا کام کروائے گا۔ دنیا کا معمول ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کروایا تو ٹھیک، نہ کروایا تو چھوٹے بھائی کے کام کی خیر ہے، ہو جائے گا۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ پہ جا کر سب سے پہلے اپنی امت کا کام کروایا، سب سے پہلے اس طرح کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ، ہم تشہد میں پڑھتے ہیں تحیات میں بیٹھ السلام علیکہ، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں السلام علیکہ مجھ پر سلامتی نہ ہو، السلام علینا ہم سب پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لے کر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر اس پر راضی نہیں ہوئے، پھر کہا کہ اے نبی، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے سلامتی کروائی ہوگی، وہ بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر کے لیے کروائی ہوگی، حضرت علی عثمان کے لیے کرو۔ فرمایا نہیں، میں نے اس سلامتی کے اندر اپنی امت کے گناہ گار شامل کیے ہیں۔ یہ جا کے ہماری ہائی کورٹ میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے سامنے جا کے اللہ سے یہ گزارش کی میری امت کا کیا ہوگا۔ معراج پہ بہت سارے واقعات پیش آئے۔ دور حاضر کے اندر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں اور نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاؤہم فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے کہ ایک خوبصورت سی قبر ہے، روشنی اس سے نکل رہی ہے۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ہے، اتنی خوبصورت قبر ہے، روشنی اس سے نکل رہی ہے اور ایک شخص اس کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، کون ہے یہ شخص؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم جہاں درود شریف پڑھتے ہیں ہمارا درود وہاں پہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ معراج پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر پچھلے جمعے کو میں نے غالباً 4 باتیں ایسی بتائی تھی کہ جن کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، قیامت والے دن عورتوں کو لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی دیکھ کے آئے کہ کافی ساری عورتیں جمع ہیں، کافی ساری عورتیں جمع ہیں، ان کے پیٹ زمین و آسمان سے بڑے ہیں، بڑے بڑے ان کے پیٹ ہیں اور اس کے اندر بچے ہیں، کوئی بچھو بچے، انسانوں کے بچے بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، جانور سب اس کے اندر اکٹھے کیوں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ عورتیں کون ہیں، ان کو ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کی وہ گناہ گار بدکار عورتیں ہیں جو بغیر نکاح کے اولاد جنم دے کر ان کو قتل کر دیتی تھی، ان عورتوں کے لیے یہ سزا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے بہترین قسم کا کھانا تیار، ہر قسم کی اس کے اندر نشو و نما تیار کی گئی، ہر قسم کا اس کے اندر ذائقے والا کھانا رکھا ہوا ہے، وہ اس کو نہیں کھا رہا، وہ دوسری طرف سے ایک مردہ گندگی پڑی ہوئی اس کو اٹھا کے کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے جبریل، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں کھا رہا ہے اس کو؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والا، غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ایسے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جا رہے تھے، 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی گزرے، فرمایا کھڑی ہو جاؤ، الٹی کرو، کیا کروائی تو ان کا خون نکلا منہ سے۔ فرمایا یا رسول اللہ گوشت خون لوتھڑے نکلے۔ فرمایا ہم نے کوئی گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا تم 2 عورتیں بیٹھ کے غیبت کر رہی تھی، تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اور ناراض نہ ہونا میری بات سے، آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھروں میں، میرے گھر میں یہی چل رہا ہے، 2 عورتیں بیٹھ جائیں، سارا دن غیبت پہ نکل جائے گی، فلاں کے فلاں ایسا فلاں ایسا، پورا دن گزر جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ میں اپنی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی ہوں۔ اور ایک اور بات، قیامت والے دن ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ سب سے پہلا والد کہے گی مسجد میں امام صاحب نے، جلسے میں خطیب صاحب نے، درس میں مدرس نے، کلاس میں استاد نے آپ کو حدیث پڑھائی، آپ کو سبق پڑھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، دین سکھایا، ہمیں کیوں نہ بتایا؟ یہ عورت اپنے باپ کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ پھر دوسرا کون ہے؟ دوسرا اس کا بھائی،
بھائی سے بھی یہی قلعہ ہے، بھائی نے سارا کچھ مسجد سے سیکھا، علماء سے سیکھا، عورت کو نہ بتایا۔ عورتوں کے پاس تو نہیں جا کے بتا سکتے، ہم تو مجلس کر کے مردوں کو بتا سکتے ہیں، عورتوں تک تو نہیں بات پہنچا سکتے۔ فرمایا کہ میرے بھائی نے مجھے کوئی دین کی بات نہ بتائی، یہ بھائی کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ پھر تیسرے نمبر پر اس کا خاوند کہے گی میرے خاوند نے مجھے کچھ نہ بتایا، اس کو بھی جہنم میں۔ چوتھے نمبر پر بیٹے کو، 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے گئی ایک عورت دین نہ بتانے پر۔ اس لیے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف سے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے، پہنچا دو، عمل کرے نہ کرے یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آگے چلتے گئے، ایک خوبصورت ترین عورت آئی، اس کے جسم پر سونا ہی سونا، ہیرے اس نے ساتھ لٹکائے ہوئے، خوبصورتی اس پر ختم ہو رہی تھی، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، ایسے لگ رہا تھا۔ اس نے آ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی نے کوئی پرواہ نہ کی، گزر گئے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون عورت تھی؟ اتنا سونا اس نے لگایا ہوا، اتنی چمکدار بنی، کون تھی؟ فرمایا یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی، اس کی زیب و زینت ایسی ہے، اگر آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیتے آپ کی امت کو یہ دنیا ساری دنیا ہی دے دی جاتی، آخرت میں حصہ نہ ہوتا۔ وہاں سے بچایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ پھر آگے گئے، ایک بوڑھیا بدصورت بد شکل کالے چہرے والی، دیکھی نہ جانے والی، وہ بھی آئی، اللہ کے نبی نے پھر بھی نہ دیکھا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بھی دنیا ہے، یہ اپنی اصلی حالت میں آئی ہے۔ دنیا کی اصلی حالت دیکھ لو اور اس کی نقلی حالت کیسی وہ بھی دیکھ لو، اللہ کے نبی نے کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ واقعات ہوتے چلے گئے۔ خیر تحفے تحائف لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زمین و آسمان کا سفر کر کے فرش پر پہنچے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں آپ کے کمرے میں گیا تھا، میں نے آپ کے بستر پر ہاتھ لگایا، علی فراشی لم نجد کا، میں نے بستر پر ہاتھ رکھا، میں نے آپ کو نہ پایا، کہاں تھے آپ؟ فرمایا صدیق اکبر بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق اکبر یہی کہتے گئے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، تصدیق کرتے گئے سچ فرمایا، سچ فرمایا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، لوگوں سے کہا، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار باہر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ میرا دوست، میرا محبوب، میرا نبی رات کو عرش معلیٰ کی سیر کر کے آیا ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر تم خود جاتے رہتے ہو، مدینے جاتے ہو، طائف جاتے ہو، بیت المقدس جاتے ہو، اسی طرح جتنے دور دور وہاں سے تم سامان لے کے آتے ہو، مصر جاتے ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے ایک رات میں ایک آدمی آسمان دنیا ساری گھوم کے آ جائے اور مسجد اقصیٰ سے بھی ہو کے جائے اور راستے میں نوافل بھی پڑھے، اتنے اس کے ساتھ معاملات بھی ہوں؟ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر میرا پیغمبر کہتا ایسا ہوا ہے تو پھر لازماً ہوا ہوگا۔ یہ تصدیق تھی۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ نے یہ مذاق اڑایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابوبکر ہم تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتے تھے، سمجھدار سمجھتے تھے، بڑا تجھے اچھا آدمی سمجھتے تھے، تو بڑا سمجھدار آدمی، اچھی بات کرتا ہے، لیکن آج تو بھی اس نبی کی بات کر رہا ہے کہ جو رات کو آسمان دنیا سے گھوم کے آ گیا۔ خیر یہ مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آ کر عرض کیا، پہلے میں مثال دوں پھر آپ بات سمجھ جائیں گے۔ میں یہاں ایک ہفتے بعد آتا ہوں جمعہ پڑھانے، مجھے نہیں معلوم اس مسجد کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کارپٹ کتنی بچھی ہوئی ہیں، ممبر کا کون سا کلر ہے، کون سا رنگ ہے، پنکھے کتنے ہیں، لائٹیں کتنی، مجھے نہیں معلوم، مجھے چھوڑیں۔ آپ لوگ 5 وقت کی یہاں نماز ادا کرتے ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ٹائلیں کیسی ہیں، اس کے بٹن کتنے ہیں، نہیں معلوم۔ مشرکین آگے مذاق اڑانا تھا، اصل مقصد تنگ کرنا تھا، تذلیل کرنا مقصد تھا کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرف سے تنگ کرتے جائیں اور یہ کلمہ چھوڑ کر دین چھوڑ کر ایک سائڈ پہ ہو جائیں، معاذ اللہ۔ آ کر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ نے رات کو سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے،
ہم لوگ جاتے رہتے ہیں مسجد اقصیٰ، وہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا وہاں سے سامان لے کے آتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، آپ نے رات کو سفر تو کیا ہی ہے، مسجد اقصیٰ دیکھی ہی ہے، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے یہ بتا دیں۔ اب میں نے مثال اس لیے پہلے دی تھی، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی تھی یہ بتا دیں۔ پھر پوچھا کارپٹ کیسی تھی، وہاں پہ فرش کیسے تھے، وہاں کے سنگریزے کیسے تھے، وہاں کے ستون کتنے تھے، اس کے محراب کے اوپر جو آگے بنے ہوئے تھے وہ لوہے کے خوبصورت قسم کے، وہ کتنے تھے، کیسے تھے وہ۔ اللہ کے نبی مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، میں کہاں سے بتاؤں، اتنے ایک رات صرف 2 نفل وہاں جماعت کروائی 2 رکعت، اس میں تو اتنا کچھ نہیں یاد کر سکتا بندہ، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، پھر آ کر یہی سوال، وہ بتاؤ تو صحیح، اگر آپ مسجد اقصیٰ گئے ہو تو بتاؤ ہم دیکھ لیں۔ مقصد ان کا ذلیل کرنا تھا، مقصد ان کا تنگ کرنا تھا، مقصد ان کا پریشان کرنا تھا، اور کوئی ان کو حاصل نہیں تھا اس سے۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے، فجل اللہ للبیت المسجد بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، ساری بیت المقدس سامنے آ گئی۔ انہوں نے سوال کیا دروازے کتنے تھے، اللہ کے نبی نے بتایا، دیکھ رہے تھے، نظر آ رہا تھا، اللہ دکھا رہا ہے، فرمایا اتنے دروازے تھے۔ پھر سوال کیا کھڑکیاں کتنی تھی، فرمایا وہ پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا، ان کو کیسے پتہ لگ گیا، کہاں سے آ گیا۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے کہہ تو ٹھیک رہا ہے، کہہ تو ٹھیک رہا ہے، لیکن جب ہم یہاں سے جائیں گے ہم یہ بولیں گے ہم نہیں مانتے۔ مقصد ان کا مذاق اڑانا تھا، یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو بھائیو، آج کی جو میں نے موضوع یہ لے کے آیا تھا کہ نماز کے حوالے سے، سامعین محترم، اللہ رب ذوالجلال نے جتنی بھی چیزیں بنائی، جتنے احکام اتارے، قرآن اتارا، زکوٰۃ، حج، جو کچھ تھے، فرش پہ بیچتے گئے، زمین پہ بیچتے گئے، جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے رہے، لیکن ایک ایسا تحفہ تھا جو فرش پہ دینے کے قابل نہیں تھا، عرش پہ بلا لیا کہ اوپر آ جاؤ، میں آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں۔ یہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے دوست ہوں گے، آپ دبئی سے، سعودیہ سے، ان کے لیے کمبل بھیج دیتے ہیں، کوئی گفٹ بھیجتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بھائی آپ دبئی آ جاؤ، وہاں میں آپ کو تحفے تحائف دوں گا، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی، اور اس دعوت میں جو تحفہ دیا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اور آج ہم کیوں دنیا نے ہمیں فٹ بال بنایا، اسی وجہ سے جب ہم نے نماز کو پس پش ڈال دیا، اللہ سے رابطہ ہی ختم ہے۔ صحابہ اکرام کو جب نماز ملی، ایک صحابی مسجد سے باہر نکلے، دیکھا میرے جوتے کے تسمے ٹوٹے ہوئے، بیٹھے رونے لگ گئے، آئے مسجد میں نفل پڑھے، یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، مجھے تسمہ دو، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا۔ آج اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جائے، سب سے پہلے ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، اس کی دوائی، اس کا علاج کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے 2 نفل پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے صدقہ کریں۔ ان 3 کاموں کے بعد اگر اس کے اندر کوئی اس کو صحت نہیں مل رہی، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ لیکن ہم سب سے پہلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، 1.5-2 لاکھ کی دوائیاں، ٹیکے اس کو لگا کے، اس کے بعد آگے ہم ایک بکرے کا صدقہ بھی کرتے ہیں۔ ہونا ایسے چاہیے تھا، پہلے صدقہ کرنا چاہیے تھا، پھر علاج کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، خود قرآن میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہوتا ہے میں تجھے شفا دیتا ہوں۔ تو یہ نماز سے سارے مسائل حل کرنے تھے۔ اب جمعے والے دن آپ نے دیکھا لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوبصورت ٹوپی پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، مسجد آ جاتے ہیں، کتنا خوبصورت نظام ہوتا ہے جمعے والے دن۔ لیکن کیا آیا کہ ہم صرف جمعے کو روٹی کھاتے ہیں، ہم صرف جمعے کو سانس لیتے ہیں، جمعے کو اپنے دانت استعمال کرتے ہیں، جمعے کو بیوی کے پاس جاتے ہیں، جمعے والے دن بچوں کے پاس جاتے ہیں، جمعے والے دن ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، سارے معمول کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نماز صرف جمعے کی پڑھتے ہیں۔ 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی گئی۔ ایک نماز جس نے حدیث میں فضائل اعمال، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، بعد میں پڑھ بھی لی، قضا کر کے پڑھ بھی لی، قیامت والے دن 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ 2,88,00,000 اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا، 2,88,00,000 سال قضا نماز پہ جلنا ہے، اور جس نے پڑھی نہیں، قضا نماز پہ اتنا عذاب ہے، تو جس نے پڑھی نہیں اور جس نے اہتمام کیا 5 انعام، جس نے 5 نمازوں کا باجماعت اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام
اس کی رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ جس کے لیے میں نے اور آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، نہ پاک کچھ بھی نہ دیکھا، بس رزق 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 کہاں سے آ جائے، کہیں سے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے 5 وقت باجماعت نماز کی پابندی کی، دنیا کا اس کا انعام یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ دوسرا انعام، قبر کا عذاب اس کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں بنائی جاتی ہیں، یہ بھی قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ زلزلے میں آپ نے دیکھا کتنے لوگوں کو کوئی قبریں نہیں ملی، آج بھی لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں، آج بھی۔ یہ بالاکوٹ کی طرف میں ادھر وہیں پہ ہوتا ہوں، آج بھی وہاں پہ لاشیں نکل رہی ہیں۔ یہ ایسا نظام ہے، لوگ بتاتے ہیں، وہاں کی کہانیاں سناتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر کی دنیا۔ جو کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا نہیں چلتی، وہ نہیں ہے، دنیا پھر بھی چل رہی ہے۔ تو صاحب وہ وقت آ جائے کہ ہماری سانس آ کے ہمارے گلے میں پھنس جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس لیے پہنچ جاؤ اس جگہ پر جہاں پہ تمہیں خود آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود آ جاؤ۔ آنے کے طریقے ہوتے ہیں، ایک لایا جاتا ہے، ایک مجرم کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، ایک پروٹوکول سے آتا ہے۔ فرمایا خود آ جاؤ، نہیں تو میں مجرموں کی طرح ہتھ کڑیوں میں جگڑ کے تمہیں لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں۔ آنے کے طریقے ہیں، خود آ جاؤ، سجدے میں آ کے گرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ سنا کہ میرے پڑوس میں چور رہتے ہیں، کافی سارے چور ہیں، وہ چوریاں کرتے ہیں اور بڑے انٹرنیشنل قسم کے چور ہیں، مشہور ہیں ان کی چوریاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، جا کے نماز کی دعوت دیتے ہیں ان کو۔ انہوں نے جا کے نماز کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہم لوگ وضو کریں گے، تیاریاں کریں گے، کون اتنی سردی میں کرے گا، ہم سے نہیں ہوتا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کو پکڑا، فرمایا کہ آؤ چوری کرنی ہے، ایک جگہ جانا ہے، وہاں پہ بہت بڑا مال ہے، چوری کرنی ہے۔ ہاتھ پکڑا، لیے 10 آدمی ساتھ چل دیے، لے کے مسجد میں آ گئے۔ فرمایا وہ چور کہ مسجد میں کیا چوری کریں گے، لوٹے تو ہم نے چرانے نہیں ہیں، مسجد سے کیا ملے گا، لوٹے ہی ملنے۔ خیر انہوں نے کہا یہاں چوری کرنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط اور قاعدے ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہو بس تالا توڑا چوری لیکن یہاں پہ اصول ہیں۔ کیا اصول ہیں؟ فرمایا کہ پہلے ہاتھ دھونے، منہ دھونے، پاؤں، سارا کچھ وضو کروایا۔ وضو کروا کے جب مسجد میں آئے تو فرمایا کہ تھوڑی سی ورزش کرنی ہے، اصول ہیں چوری کے۔ فرمایا کہ تھوڑی سی ورزش کرنی ہے، کیسی ورزش؟ فرمایا کہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کی یہ ورزش ہوگی، ہاتھ اٹھاؤ، ورزش کر دو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھ دو، ادب سے کھڑے ہو، چوری کرنی ہے نا، ادب سے کھڑے ہو، دیکھو ان رات میں کھڑا کیا، نماز پڑھوائی، سجدے میں لے کے، سجدے میں جب پہنچے تو فرمایا کہ یا اللہ یہاں تک میں لے آیا ہوں، آگے تو لے جا۔ جب وہ چور اٹھے، بڑے بڑے زاہد متقی بن چکے تھے۔ یہ طریقہ تھا نا، وہ ان کو سر میں ڈنڈے مارتے آ جاؤ نماز کے لیے تو کبھی نہ آتے۔ تو بھائیو نماز کسی صورت میں معاف نہیں۔ بڑے مزے کی بات بتانے لگا ہوں، روزہ وہ شخص رکھے جس کے پاس طاقت، جسم طاقت اجازت دے رہی ہے، وہ روزہ رکھے۔ زکوٰۃ وہ ادا کرے جس کے پاس مال ہو، حج وہ کرے جس کے پاس پیسے ہوں، نماز وہ بھی پڑھے جو مرنے والا ہو۔ مرتے بھی نماز معاف۔ اللہ کے نبی کو صحابہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دونوں صحابہ کی مسجد گئے، جا کے نماز پڑھی، نماز معاف ہوتی۔ جاتے ہوئے کچھ اور وصیت کر دیتے، میرے حسن و حسین خود فرمایا کہ میں ایک دیکھ رہا ہوں کالا کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، حضرت حسین کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ ان کے لیے کچھ نہیں کہا، دو آخر میں وصیت دیں گے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک اپنے غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کچھ اس کی وقت تھی نا، تب اتنے بڑے اعزاز سے بخشا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک بچہ آیا، اس نے آ کے عرض کیا امام صاحب کہ ایک شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، سو گیا، رات کو اس کو حاجت غسل ہو گئی، غسل کی حاجت ہو گئی، تو اب وہ صبح اٹھ کے پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا یا پھر فجر پڑھے گا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے گا۔ وہ بچے نے یہ بات سنی اور چلا گیا۔ جو مرید بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ استاد جی ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئی، ایک شخص نے رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، پھر وہ سو گیا، غسل کی حاجت ہوئی، آپ صبح غسل کر کے وہ فجر پڑھتا، عشاء کیوں پڑھے گا؟ امام صاحب نے فرمایا یہ بچہ شرمیلا بھی ہے اور ذہن کا بھی تیز ہے،
اور یہ ہونے والا بہت بڑا متقی ہے، بڑا ہو کے بہت متقی آدمی بنے گا۔ فرمایا مسئلہ نہیں سمجھ آئے۔ فرمایا اس نے مسئلہ کسی آدمی کے لیے نہیں پوچھا، اس نے مسئلہ اپنے لیے پوچھا کہ میں رات کو سویا نابالغ تھا، صبح اٹھا مجھے قضائے حاجت غسل ہوئی، میں بالغ ہو گیا۔ اب جب اس نے جو رات کو جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی وہ نابالغ حالت میں تھی، جو صبح اٹھ کے پڑھے گا وہ فرض ہو کے وہ بالغ حالت میں ہوگی۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ کہ صبح کی جو نماز صبح اگر عشاء کے ٹائم میں اس کو قضائے حاجت ہوئی، غسل حاجت ہوئی، غسل کیا، اب وہ عشاء کی نماز پڑھے گا کیونکہ اب فرض ہو گئی ہے۔ اگر اتنی احتیاط اس نماز میں کی جاتی ہے، کوئی وقت تو ہے نا اس کی یار، کوئی وقت ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ابھی ایک کوئی تھانے دار پکار لے، گڑی دبٹے گا تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگیں گے، دوڑیں گے، تھانے دار نے پکارا ہے، ڈی سی نے پکارا ہے، بڑے کسی نے پکارا ہے، لیکن 5 دفعہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح مؤذن پکارتے رہے، خطیب بلاتے رہے، کانوں پہ جون تک نہ رینگی۔ بچہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی نیند ختم، ماں کی نیند ختم، نماز نہ پڑھی، کوئی بات نہیں، کل پڑھ لے گا۔ جب اللہ کو چھوڑا، اللہ نے دنیا خود ہی لے لی۔ تو بھائیو نماز اپنی زندگی میں لاؤ۔ جس شخص کی زندگی میں نماز آ گئی سارا کچھ آ گیا، نماز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے اللہ سے بات کروں تو قرآن پڑھتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی باتیں کریں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں تیر لگ گیا اور نیزہ لگ گیا، اور نیزہ ایسی ظالم چیز ہوتی ہے جب نکالو تو سارا کچھ ساتھ لے کے نکلتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نکالیں، وہ طبیب کو بلایا کہ نیزہ نکالو، اس نے نکالا، فرمایا چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہی ہے، نہیں برداشت ہو رہا مجھ سے، اتنی دیر میں عصر کی اذان ہوگی۔ فرمایا میں نماز کو جا رہا ہوں۔ نماز میں کھڑے تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ تیر نکال لو، تیر نکالا، وہ نیزہ نکالا۔ بعد میں حضرت علی سے پوچھا کیا ہوا، کیوں آپ لوگ بیٹھے؟ فرمایا آپ کا نیزہ نکال لیا۔ فرمایا مجھے تو پتہ بھی نہ چلا۔ وہ نماز ایسی تھی، اور میری اور آپ کی نماز دکان کے حساب، گھر کے حساب سارے ہم الحمدللہ نماز میں کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری نمازیں ایسی ہیں، اور ان 5 نمازیں پڑھنے کے بعد بھی پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں مجھ سے نیک کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی نہیں پسند جس کے بعد تکبر ہو، اللہ تعالیٰ کو وہ گناہ پسند ہے جس کے بعد عاجزی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ مجھے عاجزی پسند ہے۔ تکبر صرف اللہ کے ساتھ جچتا ہے کہ تکبر صرف اللہ کرے۔ میں اور آپ عاجز ہیں، ہماری پیدائش ایک گندے نطفے قطرے سے ہوئی ہے، اکڑ کہاں سے آ گئی؟ حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ، کس قدر ناپاک ہے نطفہ تیرا، اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ۔ یہ ایسی ہماری تو اوقات ہے، لیکن جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب اللہ اکبر کہتا ہے، یا اللہ میں نے دنیا سے ہاتھ کھڑے کر دیے، میں تیرے سامنے آ گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کہ انک تراہ، کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو یہ گوارا کرو، یہ سمجھ لو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر، وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اب تو سجدے میں جائے گا، اور اگر تجھے پتہ چل جائے کہ سجدے میں تجھے کیا ملنے والا ہے تو قیامت تک تو سر نہ اٹھائے۔ اتنا ہر کچھ تو ہے نا اس نماز میں، تب اس کی فضیلتیں ہی فضیلتیں۔ اس کی میں نے حدیث پڑھی الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ مسجد کے پلر ہیں، کونوں میں پلر لگے ہوئے ہیں اس کے، تو اگر یہ پلر نہ ہو ہماری مسجد نہ کھڑی ہو سکے۔ اس طرح دین کا جو پلر بیم ہے، اس کا جو پلر ہے درمیان والا، وہ نماز ہے۔ اور مومن کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کے موقع پر جو معراج کروائی وہ جسمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم لے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے، لیکن میں اور آپ بھی دن میں 5 دفعہ معراج کرتے ہیں، روحانی معراج میں اور آپ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا اعتراض میرے ذہن میں آ گیا، یہ اس معراج کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص نے اعتراض کیا، یہودی تھا، اس نے کہا کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہو، امت محمدیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے، جا کے اللہ کو دیکھا۔ یہ حدیث جو ہے قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن کے مخالف اس طرح ہے، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ نے ایسی نہیں بنائی جو مجھے دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور تم امت محمدیہ یہ کہتے ہو کہ تمہارا نبی جا کے اللہ کو دیکھ آیا. یہ کیسے مخالفت ہوگی؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو یہ بات کہ مخالفت واقعی ہو گئی. کوئی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی اور نبی علیہ السلام جا کے دیکھ بھی آئے. تو جو مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا رہے تھے انہوں نے کہا کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ جی جاؤں گا. وہاں اللہ کو دیکھو گے؟ دیکھوں گا. فرمایا کہ تیری یہ بات تو قرآن کے مخالف ہے. کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، تو کیسے دیکھے گا؟ اس نے کہا کہ میں کون سا یہاں پہ دیکھوں گا، میں تو جنت میں جا کے اللہ کو دیکھوں گا. وہ مولوی صاحب نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہمارے نبی نے یہاں پہ دیکھا؟ انہوں نے بھی تو عرش معلیٰ پہ جا کے دیکھا، عرش معلیٰ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور ایک اور بات فرمایا کہ جنت میں تو دیکھے گا نا، وہاں پہ جنتی آنکھیں ہوں گی، جنتی جسم ہوگا سارا. تو انبیاء کا جو جسم ہے وہ جنت کی مٹی سے بنا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے دنیاوی جسم سے، نبی علیہ السلام نے دنیاوی جسم سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ جنتی جسم سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اس طرح اس یہودی کا اعتراض ختم ہوا. یہ شب معراج کے حوالے سے آج کی گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ رجب المرجب کے حوالے سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ 27 رجب جو ہے، اور اس کو اتنا بڑھاتے ہیں 27 رجب اور شب قدر اور شب برات، یہ 3 علیحدہ ہیں، لیکن ان میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ان کو برابر کر دیتے ہیں کہ ساری ایک جیسی ہیں. کبھی کبھی تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو بہت بڑھا کے شب معراج کو شب قدر سے بھی اوپر کر دیتے ہیں. البتہ شب قدر کتنی افضل ہے وہ سورۃ القدر میں آگے آئے گی انشاءاللہ. تو یہ اس کو بھی اوپر کر دیتے ہیں. اور اس میں ایک بدعت ہے، کیونکہ 2 جمعے پہلے میں نے بدعت پہ بیان کیا تھا، اس میں ایک بدعت بھی ہے جو اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، رجب کے کنڈے. رجب کے کنڈوں کے حوالے سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا. ایسے نہیں تھا، مشرکین مکہ نے ایسے کیا تھا کہ رات کو چھپ کے انہوں نے کیک کاٹے اور مٹھائیاں بانٹی، لوگوں کو کھلائی رات کو چھپ کے. پہلے یہ رسم جب ہمارے یہاں ہوتی تھی، ہمارے ملکوں میں چھپ کے ہوتی تھی، لیکن اب بات یہاں تک آ پہنچی کہ یہ سر عام کی جاتی. الحمدللہ ہمارے دیہات میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں امن ہے، لیکن یہ رسم بہت چل چکی ہے رجب کے کنڈے کے نام سے جس کو مشہور کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے. اور انشاءاللہ کافی سارے ساتھیوں کی یہ رائے ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے وہ 1:40 پر پڑھائی جائے تاکہ جو گاؤں والے سارے پہنچ جائیں، کوئی آ رہا اور راستے میں وہ بھی پہنچ جائے. اس حوالے سے آپ لوگ مجھے یہ مشورہ دے دیں 1:40 پہ پڑھاؤں یا 1:45 پہ پڑھاؤں، ایک ٹائم بتائیں، اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ اسی پر نماز پڑھیں گے. سردیاں گرمیاں پھر اسی جو ایک ہی ٹائم ہوتا جمعی نماز، وہ نہیں آپ جو بہرحال ایک ٹائم دسو پھر اس سے نماز پڑھ بس 1:30 بجے جو پڑھتے رہی ہیں آج کل 1:45 ایک ٹائم کس طرح یہی گل کرتا نا. تسی ٹائم دسو، مشورہ اس پوچھ رہے ہیں سو کرو نا، مشورہ دیو سارے. جس ایک 1:30 بجے آنا ہے، جس نے 1:40 آنا 1:30 بجے 1:80 ہو، جس نے آنا تو 1:40 میں نہ ایک ٹائم. میں مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ دیو کتنے بجے نماز رہا بڑے کو بہتر. میں 13 سال اس گراں تو باہر ہوں، تم بہتر سمجھو کس نے پوچھ لو. 1:30 بجے نا اعتراض ہے نا، 1:30 بجے اعتراض ہو یا نا بھائی. کیوں لوگ چاہیں سر کافی سارے لوگوں کی رائے ہے کہ 1:40 رہی جلا 1:40 بہترین ہے. 1:30 بجے بیان ختم ہوتی، خطبہ سنتا ہے 1:40 نماز اسی پڑھتے ہیں. جی اچھا 6 بجے جلا جمعے اور ٹائم انسان ہوتا ہے 1:40 سارے پتہ ہوتی تو سارے آسن نا. ٹھیک ہے 1:40 سارے اتفاق ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہماری جو نماز ہے جمعے کی انشاءاللہ 1:40 پر ہم پڑھیں گے خطبہ، اور جو ہمارا بیان ہے وہ 1:30 بجے ختم کر کے 1:40 پر انشاءاللہ جماعت کریں گے. جو کچھ کہا سنیں گے عمل کرنے وہ آئے گیا نا بات 2 جمعے، لیکن بس ٹھیک ہے 1:40 انشاءاللہ جماعت.